ٹریک پر لانے کے سلسلے میں, حکومت پر دباؤ بڑھانے کے سلسلے میں بڑی پلاننگ چل رہی تھی, وہ پلاننگ کدھر گئی؟ آج آصف علی زرداری گرفتار ہو گئے. جی باجوہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ لوگ تو میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ ذرا, وہ کہتے ہیں حسرت مجھے ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. ایسا لگتا ہے کہ متحدہ اپوزیشن تو بن کھلے ہی مرجھا گئی ہے, اتنی اہم گرفتاری اور اتنی خاموشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا سیشن چل رہا تھا تو اس وقت ہی ہمیں پتا چلا کہ آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میاں صاحب کی گرفتاری ہو یا آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری ہو, یہ تو ایک انتقامی سیاست ہو رہی ہے. جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ملک میں اپنے اجارہ داری بنانا چاہ رہے ہیں, اس طرح ملک نہیں چلے گا. میرے بھائی, انہوں نے ہمارے ملک کو 50 سال پیچھے لے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے. 50-60 سالوں میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے جتنی انہوں نے 10 مہینوں میں کر دی ہے. دیکھیں یار, آپ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, آپ گیس کی قیمت دیکھ لیں, آپ دالوں کی قیمت دیکھ لیں, آپ بیج کی قیمت دیکھ لیں, آپ کسانوں کا حال دیکھ لیں, آپ کھاد کی قیمت دیکھ لیں. بھائی جان, ہر چیز میں ڈبل اضافہ کر دیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائے, وہ تو اضافہ اپنی جگہ پر, اور یقیناً آپ اسی اضافے کو بنیاد بنا کر حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے تھے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی کا اجلاس میں موجود تھے اور اس دوران ہمیں یہ خبر دی گئی, تو میرا جہاں تک خیال ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس تو بیسٹ فورم ہے جس پہ آپ اپنے جذبات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں, اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. تو اس دوران اگر خبر آئی ہے آپ کے پاس تو اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ہمیں پوائنٹ نظر نہیں آیا. اگر آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا تو آپ اس میں دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب تقریر کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی چیئرمین صاحب اس وقت سیٹ پر تھے اور ڈپٹی چیئرمین صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بلاول بھٹو کی سپیچ ہونی چاہیے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سنیں نا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو معاملات خود اس لحاظ سے خراب کیے تھے نا, کیونکہ شیخ رشید صاحب کے بعد بلاول صاحب کی باری تھی اور اسپیکر صاحب نے تو بار بار کہا تھا کہ آپ شیخ رشید صاحب کے بعد بات کر سکتے ہیں, لیکن بلاول صاحب اور ان کے دیگر جو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز تھے انہوں نے کہا, انہوں نے تو شیخ رشید صاحب کو بات نہیں کرنے دی, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے وقتی طور پر اجلاس بھی ملتوی کیا. نہیں, میں ادھر ہی موجود تھا. شیخ رشید صاحب اپنی تقریر کو جاری رکھے ہوئے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو ٹائم ملنا چاہیے تھا, انہوں نے بالکل ٹائم نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب اگریسو ہو جاتے ہیں, اور دوسرے ان کو پتا تھا, جو اسپیکر صاحب ہیں وہ پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے, ان کو پتا تھا یہ کچھ ہوگا. جب ان کو اسپیکر صاحب کو پتا چلا کہ آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے تو اس وقت ہی وہ سیٹ پہ اٹھ کر چلے گئے تھے اور ڈپٹی اسپیکر آ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں ڈپٹی اسپیکر کا رویہ بالکل قومی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ اچھا نہیں ہے. چلیں, شہباز شریف صاحب نہیں چلے گا میرا بھائی. اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیں, شہباز شریف صاحب نے تو اپنی تقریر مکمل کی, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں, اس وقت تک ہمیں کسی آدمی کو نہیں پتا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو گرفتاری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے. یہ اس کے بعد میں خبر آئی ہے ہمیں, اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے جو مسلسل آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری اور ان کے گھر میں نیب کی ٹیم کا پہنچنا آپ تک پہنچے نہیں, یہ بات خبر آپ تک پہنچی نہیں؟ نہیں, اس وقت تک ہمیں نہیں پتا چلا تھا. جب میاں صاحب کی تقریر ختم ہو چکی تھی اس کے بعد ایوان میں پتا چلا کہ ان کی گرفتاری ہو چکی. تو یہ کیسی متحدہ اپوزیشن ہے, یہ کیسی متحدہ اپوزیشن ہے؟ نہ بلاول صاحب کو پتا بقول آپ کے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پتا, نہ دیگر جماعتوں کو پتا, اور پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل گرفتاری کی باتیں ہو رہی.